الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے، یعنی کہ دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا ذکر تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا، اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ پہلے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا، کہ ظاہر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو وہ حال تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہو گئی ہے۔ میں اس پر افسوس اور رنج کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، یعنی کہ میں تو منافق ہو گیا۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیویوں، بچوں اور جائیداد وغیرہ کے دھندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی حنظلہ؟ حنظلہ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں، تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں آپ کی تو جا کر بیوی اور بچوں اور گھروں کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذات مبارک کی قسم جس کا ایک قبضے میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کی قسم، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا کہ میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مسافہ کرنے لگے۔ لیکن حنظلہ رضی اللہ عنہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے یعنی آدمی کی انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، جیسے کہ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر حبل لینا، یہ بھی ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ کہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ کیفیت ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے جب ہم اللہ کے ذکر میں لگے ہوتے ہیں، جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے بعد دعا کر رہے ہوتے ہیں تو صرف رب کی ذات میں ہی مشغول ہوتے ہیں، آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہمارے اپنے مالات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی خیر رکھیں، اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنا کرم کریں، اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ کر کے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے ہمیں پیارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں ایمان والی زندگی دی ہے اور ہمیں ایمان پر موت بھی نصیب ہو۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔